بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو کیا اس دوران اعتماد یا تحریک عدم اعتماد کے لیے گورنر مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے اعتزاز احسن نے پوری بحث کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت لاہور کے اندر منڈیاں لگ چکی ہیں۔ آصف زرداری اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ سپیکر نے رولنگ دے کر گورنر سے ایک نئی جنگ چھیڑی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان کی کچھ آڈیوز لیک کی گئی ہیں۔ ان آڈیوز کے اندر کیا ہے اور ویڈیوز کے ذریعے آپ بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ باز رہیں ورنہ یہ کام آپ کے خلاف ہونے والا ہے۔ کیا عوام پر ان آڈیوز اور ویڈیوز کے اثرات مرتب ہوں گے؟ اسی بڑی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کی زندگی کے اندر بڑے تنازعات ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پالیٹکس کے اندر نہیں تھے اور خاص طور پر جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے کئی ان کے سکینڈل جو زندگی کے ہیں وہ سامنے آئے۔ وہ کرکٹ کھیلتے تھے، پوری دنیا کے اندر معروف تھے، یقینی طور پر اس کے اندر بڑے بڑے الزامات تھے اور کتابیں بھی لکھی گئیں اور خود اس کا جو اقرار ہے وہ عمران خان نے کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بندہ کب معافی مانگتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے مریم نواز کی جو شادی ہے وہ بھی ایک بڑا متنازع معاملہ ہے، اس پر بڑی بات ہوتی ہے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر کی سرکاری ڈیوٹی کیا تھی اور آگے کس ڈیوٹی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ پھر بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس طرح ننگی تصاویر وہ وائرل کی گئیں، پھر وہ وہاں پر جہاں پڑتی تھی اس حوالے سے بھی پراپیگیشن کی گئی۔ اسی طرح اور سیاستدان یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کا جو اقرار ہے وہ خود عمران خان اکثر کرتے ہیں کہ بھئی جب میں ایمان نہیں لایا تھا، اس کا ایک واضح مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ پہلے میں ایسا نہیں تھا، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ انسان کو بدلنا چاہیے۔ تو اب ایک پرانی 10-15 سال تقریباً یہ پرویز مشرف کے دور کی 15 سے 20 سال ایک پرانی آڈیو جو ہے وہ آج لمبی چلائی گئی۔ پھر تمام جو ٹی وی چینلز کے طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں انہوں نے اس کو وائرل کیا، ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ پھر ٹی وی چینلز نے اس کا حصے تو نہیں چلائے لیکن اس پر بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا چونکہ اس وقت ووٹوں کے ذریعے مقابلہ نہیں ہو سکتا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان گھٹیا اور غلیظ حرکتوں کے ذریعے، اور یہ گھٹیا حرکتیں کون کرتے ہیں، یعنی وہ آڈیو ریکارڈنگ کن بے شرموں نے کی، وہ ویڈیو کا کون اس حوالے سے کر رہا ہے، اور وقت کے ساتھ پھر آپ نے اس کو وزیر اعظم کے طور پر قبول بھی کیا۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ہر بندہ خطاکار ہے، گناہگار ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ جو بھی کریں گے اس کا رزلٹ الٹا نکلے گا۔ یعنی لوگ کہیں گے بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ حکومت کا یہ ٹولہ 10 12 15 جماعتوں کا ٹولہ ہو، ایک طرف عمران خان ہے، جو مرضی ہے کر لو، آپ کو شکست ہوگی، آپ کا مقدر ہوگا، اور یہ اور زیادہ ریاکشن آئے گا۔ اور پھر جب کل کو کسی اور کے حوالے سے یہ باتیں آئیں گی تو پھر جو اس وقت صحافی ہیں، میں آپ کے سامنے یعنی حامد میر سے لے کر اس وقت طلعت حسین اور سارے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا کریکٹر بڑا گندا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب اس آڈیو کو نئی آڈیو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بہت پرانی جو ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور مختلف کمیونٹی کے لوگوں کی کس طرح آڈیو ویڈیو سکینڈل بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو اقتدار کے اندر لایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور جب وہ سمجھیں کہ اب یہ اپنی رائے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم کی جو لائن ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتی کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی اصل کام ایک طرف دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف ملک دیوالیہ پن کا شکار ہے، اور یہاں پر آڈیوز کے ذریعے لوگوں کی غربت ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اب جو ایک آپ سمجھیے زرداری شریف مافیا کے ساتھ مل کر جو اس وقت بتایا ہے آج جو رانا ثناء اللہ ہے کہ ادارے عوام
اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کے اندر نہیں جانے دینا، یعنی یہ ایک بڑی دھمکی ہے۔ تو اب اس تناظر کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو ابھی آڈیوز آئی ہیں، خان صاحب بعد آ جائیں، جو ہم کہتے ہیں وہ مان لیں، اور اس پر جو ہے ورنہ آپ کے خلاف آگے یہ تو ایک ٹریلر ہے، ابھی تو آپ کے خلاف ویڈیوز آنی ہے۔ اب یہ طلعت حسین ہے، اب یہ اگر یہ کسی اور کا معاملہ ہوتا، جیسے مریم کی کچھ آڈیوز آئی دوسری طرح کی سیاسی نوعیت کی، جہاں وہ صحافیوں کو کتا بول رہی ہیں اپنا، اور یہ ساری چیزیں وہاں وہ ساتھ ان کا انکل بول رہا ہے، لیکن ان میں سے کتنے بے شرم لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب یہ طلعت حسین ہے، یہ کہتے ہیں عمران has no idea what coming his way۔ عمران کو اندازہ نہیں ہے کہ راستے میں کیا ہے ابھی آ رہا ہے، اور آڈیو یہ تو ایک ٹپ ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ اور زیادہ جو گند ہے وہ آئے گا ان کے حوالے سے۔ یعنی یہ اب جو اپنے صحافی ہیں، جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں، ان کے ذریعے عمران خان کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ وہ خود مانتا ہے کہ میں پہلے دیندار آدمی نہیں تھا، کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تبدیل کیا، اور اب میں لوگوں کی فلاح و بہبود پر اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اب اسی طرح اگر پڑھیں گے پارلیمنٹ سے بازار حسن پڑھیے، اور وہاں پر پھر نواز شریف کے حوالے سے زرداری، شجاعت، پرویز الہی، ان سارے کے جو سارے معاملات ہیں ذرا وہ بھی آپ کو پھر سارے سننے پڑیں گے، تو پھر آپ نے وہ معاملات کے اندر نہیں جانا۔ تو یہ بلیک میلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو، لیکن میرا خیال ہے قوم نے اب ضد بنایا ہے، اور کم از کم جو بھی ہوا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب لاہور کے اندر منڈی لگ چکی ہے، اور یہ بھی شنید ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ٹاسک لیا ہے کہ اگر میں مینج کر لوں تو ہمارا وزیر اعلیٰ بنایا جائے، چونکہ پرویز الہی اگر 10 نشستوں پر بن سکتا ہے تو پھر ہم بھی 7 نشستوں پر بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اتنا مینج کرنا ہے۔ تو اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور کوششیں جاری ہیں۔ دوسری طرف چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ اب ان کے حوالے سے خبر ہے کہ 6 اراکین جو کاف لیگ کے ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں۔ میں تقریباً ان 10 اراکین کو جانتا ہوں، اور خود ہمیں مونس الہی نے اس حوالے سے بتایا بھی تھا، اگر کوئی 4-5 اراکین کاف لیگ کے ٹوٹتے ہیں تو یہ 100% ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ پرویز الہی کے ساتھ ملی بھگت کر کے کیا گیا، چونکہ ان میں بندے ٹوٹنے والے ہیں ہی نہیں، وہ اس طرح کے ہیں جو پرویز الہی کے خاص لوگ ہیں، پھر ڈبل گیم کہا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ جو ویسے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی خان کے ساتھ جو ہے وہ اندر سے کھڑا ہے، اور یہ کسی نے اچک لیے ہیں 4-5 بندے، تو یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ صرف ایک فیک نیوز کے طور پر پھیلائی جا رہی ہے۔ اب جو سپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دی ہے، اس نے گورنر پنجاب کی جو آرڈر تھا اس کو اڑا کر رکھ دی ہے۔ سپیکر نے رولنگ دے دی ہے کہ اجلاس ابھی جاری ہے، اب ہم ملتوی کر رہے ہیں، لہذا جو آگے آ رہا ہے منڈے اور جمعہ کا دن، بلکہ جمعے کو جو ہم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، یا تحریک یعنی یا عدم اعتماد پر ہوگا، یا اسمبلیاں ڈیزالو تو ابھی نہیں ہو سکتی اس صورتحال کے اندر، تو لہذا وہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ گورنر کا اجلاس بلانا غیر قانونی ہے، یہ رولنگ دی ہے، اور الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملات پہنچنے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا، جہاں پر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور معاملات کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو مزید یہ ایک بڑی جنگ ہے جس کے اندر شاید عمران خان کو کچلنے کے لیے ایک آخری حربے کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ زرداری، شریف، فضل الرحمان، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اس طرح خود سے اس جنگ میں کود سکے۔ بہرحال یہ عوام کی جنگ ہے، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کون فتح یاب ہوتا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے پر اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے کچھ بڑی عام باتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پرویز الہی کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم ان کی ایک رائے ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نئی رائے دی ہے، اور نئی بحث جو ہے اس کو انہوں نے سمیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ گورنر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتا، یعنی اجلاس اگر جاری بھی ہو تو وہ اجلاس بلا سکتا ہے، وہ اسپیشل سیشن ہوتا ہے، ایک دن میں 2 اجلاس بھی ہو سکتے ہیں، تاہم اجلس میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اعتزاز احسن کی
جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس جاری بھی ہو تو گورنر اسپیشل اجلاس بلا سکتا ہے، چونکہ یہ خاص اس مقصد کے لیے ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانا معاملہ عدالت کے اندر ہے، لیکن اجلت میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر علی ظفر، ان کی رائے ہے کہ یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ اتحاد اصل کا کہنا ہے متعدد ارکان اسمبلی ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے اجلت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئین کہتا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پر بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو کل وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی جو رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں ایسا سین نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو اس طرح اٹھا کر باہر نہیں کر سکتا۔ کل کا اجلاس بلانا فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے، یعنی اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اور یہ سارا جو بلایا گیا ہے یہ فساد پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے دونوں اجلاس ایک دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی اس معاملے کے اندر رائے ہے، جبکہ جو سپیکر ہیں انہوں نے رولنگ دے دی ہے۔ تو اب کس طریقے سے معاملات تو الٹیمیٹلی عدالتوں کے اندر جانے ہیں، اور ایک وقت کہتے تھے استعفے دو ہم الیکشن کروا دیں گے، اور اب اتنے ڈر گئے ہیں الیکشن سے کہ بھئی وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے پر یہاں پر بضد ہیں۔ لیکن پہلے جمعے کے دن ایک بڑا سرپرائز جو دینے جا رہے ہیں جو سپیکر صاحب ہیں، پہلے تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پر ووٹنگ ہوگی، تو وہ بندے پورے کرنا چکے زرداری اور شریفوں کے لیے وہ ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا تو پھر ان کا وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اگلے 6 مہینے تک میرا خیال ہے اعتماد کا جو ووٹ ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید نہ لیا جا سکے، اور ہو بھی تو وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا جب بندے پورے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایک بڑی جنگ ہے، اور اصل جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بظاہر پاکستان کے مقتدر ادارے اور یہ تمام جو چور ٹھگ ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے اور عوام سمجھتے ہیں، جنہوں نے پچھلے 8-9 مہینے میں ملک کی معاشی بربادی کر دی ہے، اور اب یہ ملک کو خدا نخواستہ دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور کل کو اس کی ذمہ داری کس پر فکس کی جائے گی، کس کو چارج کیا جائے گا دہشت گردی اس ملک میں دوبارہ مسلط کرنے پر، تو بہت سارے سوالات ہیں، ان پر بات ہوتی رہے گی۔ بہرحال ایک بڑا جو تصادم ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، ایسے لگتا ہے کہ اس کی جو فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات شاید وہ نہ ہوں جو انہوں نے سوچے ہوئے ہیں، اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ بہرحال اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔